ایک تو میں آپ کو ویلکم کروں گی اسپیشلی, دوسرا یہ جو اب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی جو ڈائریکشن, جیسے شہباز رانا بھی بات کر رہے تھے, کیا اس کو آپ درست سمجھتے ہیں؟ اور آپ کے خیال میں ظاہر آپ انڈسٹری کی نبض کو بہت بہتر سے سمجھتے ہیں, تو جو اب نئے مالی سال کا بجٹ ہے اس میں اگر صنعتی شعبے کی بات کی جائے تو اس کو کس طرح سے لیا جا رہا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بجٹ صنعتی شعبے کی ترقی میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جی, ادھر ہمارے بڑے اچھے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, شہباز رانا, عامر الیاس, ایاز خان, جو کہ دن رات اسلام آباد میں ہوتے ہیں, منسٹریز میں ہر جگہ پہنچے ہوتے ہیں, منسٹر سے لے کے نیچے تک. تو تفصیل تو کافی ان ساتھیوں نے بتائی ہے, بھی ایاز صاحب بولیں گے. میں ذرا ڈفرینٹ ایک پرسپیکٹو پیش کرتا ہوں rather than بجٹ کے جو فیکٹس اینڈ فگرز. اور اس میں دیکھیے 3-4 اچھی چیزیں ہوئی ہیں اس ملک میں پچھلے سال, اس میں گورنمنٹ کو ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے. ہمارا روپیہ اسٹیبل رہا ہے, ہماری انفلیشن نیچے آئی ہے, اس کے نتیجے میں انٹرسٹ ریٹس نیچے آئے ہیں, اور ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا ہے. انفارچونیٹلی لوگ اس ملک میں سمجھتے ہیں کہ ریمیٹنس شاید حکومت کے خزانے میں آ رہی ہوتی ہے. وہ صرف ہماری بیلنس آف پیمنٹ پوزیشن بہتر ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ڈالر آ جاتے ہیں, ورنہ ریمیٹنس جدھر بھیجی ہوتی ہے ان لوگوں کے پاس جاتی ہے. اور ایک بہت بڑا حصہ ہے کنزمپشن اکانومی جو ہم کر رہے ہیں, ہماری ہے کنزمپشن بیسڈ اکانومی, وہ یہ ریمیٹنسز ہیں. دیکھیے ریلیف بجٹ میں موٹی موٹی ریلیف بہت منیمل سیلریز میں ملی ہے, ایک خاصا کارپوریٹ ٹیکس میں سپر ٹیکس تھوڑا سا کم کر دیا, ریئل اسٹیٹ میں تھوڑا بہت انہوں نے ونڈو ڈریسنگ کی ہے کہ بائرز کے لیے کچھ ریلیف دے دیے کیپٹل گین ٹیکس میں, اور ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹیز وغیرہ کم ہوئی ہیں. لیکن دیکھیے جو بنیادی, اب آپ نے جو میرے سے سوال کیا, دیکھیے بجٹ کیا ہوتا ہے؟ بجٹ میں آپ کی 2 بڑی چیزیں ہوتی ہیں, ریونیو اور ایکسپنسز. اور آپ نے ابھی جو پروجیکٹڈ ڈیفیسٹ کیا ہے وہ 5.9 ہے. I'm absolutely sure شہباز میرے سے ایگری کرے گا کہ جب جولائی اگست ستمبر میں جا کے فسکل کے فائنل فگرز آئیں گے تو پھر یہ ریونیو ڈیفیسٹ چیک کر لیں. فسکل ڈیفیسٹ وہ ہمیشہ جب ایکچوئل فگرز آتے ہیں تو وہ کوئی اور ہوتے ہیں, اور ہر حکومت تھرڈ کوارٹر کے ڈیٹے پہ پروجیکشن فسکل کی کر کے تو بہت ہی اگریسیولی اس کو اچھا شو کر دیتی ہے ہر حکومت. یہ حکومت نہیں, اٹ ہیپنس ایوری ٹائم. جو آپ کا سب سے بڑا ریونیو آنا ہے اور آتا ہے, وہ آتا ہے انڈسٹری سے. اور انڈسٹری آپ کی آدھی 50% یا بند ہے یا بند پڑی ہے یا بند ہو جائے گی, بندانے پہ ہے. اوکے, سو سب سے پہلے تو مجھے پتا چلا ہے کہ بڑا کام ہو رہا ہے اس میں. پرائم منسٹر صاحب اور ان کی جو اکنامک ٹیم ہے وہ دن رات لگی ہوئی ہے, اور انڈسٹریز کی کچھ چیزیں ہمارے پوری پالیسی آئے گی. کچھ ٹیرف ریشنلائزیشن ہوئی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کریڈٹ اویلیبلٹی میں اگر آپ 3.5 فسکل ڈیفیسٹ کے ٹارگٹ کو اچیو, اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارا بینکاری نظام ہے اس سے حکومت کو کم ضرورت پیش آئے گی, وہ سارا پیسہ تو حکومت کی طرف چلا جاتا ہے. تو شاید انڈسٹری کو, پرائیویٹ سیکٹر کو جو کریڈٹ ہے وہ زیادہ اویلیبل ہو جائے. دوسرا ایک دیکھیے ریونیو کا بہت بڑا ذریعہ ہے وہ جو ان ٹیکس سیکٹرز ہے. دیکھیے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ غریب آدمی پہ ٹیکس لگے, لیکن ٹیکس لگتا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کی جو آمدنی ہوئی اس میں جو آپ کے خرچے وغیرہ نکلیں, نان سیلری ٹیکس خرچے نکل جائیں, اور اس کے بعد ٹی ایٹ ٹیکس لگتا ہے. آپ 10 لاکھ آمدنی تھی تو آپ پہ بہت تھوڑا ٹیکس لگے گا, اگر آپ کی 10 کروڑ آمدنی ہے تو زیادہ ٹیکس لگے گا. ٹی ایٹ سسٹم. سو میں اس ملک کی 2 بڑی پارٹی ہیں اس کولیشن میں ہیں, اوکے, اور بھی چھوٹی چھوٹی اور کافی پارٹیز ہیں. صرف ایک پارٹی اس کولیشن سے باہر ہے, اپوزیشن میں بیٹھی ہے. آپ لوگ پولیٹیکل کاسٹ ہے, ٹیکس لگانے کی پولیٹیکل کاسٹ ہے, آپ کیوں نہیں لگاتے؟ دیکھیں اس کا فائدہ بھی ہے. اب سیلری طبقہ چیخیں مارتا ہے کیونکہ وہ ہتھے چڑھ گیا, ان کو نچوڑا جا رہا ہے. لیکن جو جن سیکٹرز پہ ٹیکس نہیں لگ رہا, اس کے مجھے تو کوئی چیز نظر نہیں آئی اس بجٹ میں, معذرت کے ساتھ, کہ زرعی شعبے میں صوبوں نے ٹیکس لگا دیا. اب صوبوں نے تو بہت پرانا ٹیکس لگایا تھا, پتہ نہیں کیا کیا ٹیکس لگا کے, تو اس ٹیکس کے کیا نتیجے نکلیں گے. لیکن یہ جو سروس سیکٹر ہے جس میں ہول سیل سے لے کے ریٹیل سے لے کے کوئی بھی ٹیکس نہیں دیتا, اور یہ جو انڈسٹریلسٹ ہے یہ تو بیچارہ مفت کا بدنام ہے. اس سے تو بہت زیادہ مالدار جو مڈل مین ہے, ہول سیلر ہے, ریٹیلر ہے,
اس پہ ٹیکس کیوں نہیں لگتا جی؟ یہ مطلب اس کے مجھے تو کسی قسم کی کوئی اس میں چیز نظر نہیں ہے. دوسری ایک چیز میں آپ سے بتاؤں, میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے پھر آ جاتے ہیں ایکسپینس پہ. ایکسپینس پہ آپ کا ڈیفنس سے 4 گنا بڑا جو ایکسپینس ہے وہ تو ڈیٹ سروس کاسٹ ہے. اوکے, اب ہم بس ورڈز اور ڈپارٹمنٹ پہ ہم نے بنا دیا ہے جی ڈیٹ مینجمنٹ, اور فائنانس منسٹر صاحب نے تقریر میں بھی کہا کہ ہم ڈیٹ مینج کریں گے. بھائی وہ پروگرام بتا دیں, بہت وہ راکٹ سائنس نہیں ہے. دنیا میں ہزارہ ملکوں نے ڈیٹ مینج کیا. آپ ہمیں ذرا بتا دینا کہ آپ یہ جو آپ کا 50% سے اوپر ایکسپینس ہے, اس کو آپ کیا پروگرام ہے 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال میں کس طریقے سے مینج کریں گے. سبسڈیز دیکھیے خدا را, یہ جو 19 سال پہلے ایک پرائیویٹائزیشن ہوئی تھی, اس کے بعد تو ایک آدھی کر کے ہمیں دکھا دے نہیں. جو اسٹیل مل ہو یا پی آئی اے ہو یا ڈسکوز ہو, یہ اس میں 1 ٹریلین روپے جو ہے اس میں ہم بہا رہے ہیں ایک بلیک ہول میں. اور وہ آپ یقین کریں 1 ٹریلین روپے سے کتنے بن سکتے ہیں. ایگریکلچر ڈاؤن ہے جی, بنیادی طور پہ یہ انڈسٹری بھی نیگیٹو ہے اور ایگری بھی نیگیٹو ہے. ہم صرف یہ کرتے ہیں کہ وہ ونڈو ڈریسنگ کر دیتے ہیں. لارج کراپس آپ کے ڈاؤن ہیں, لارج انڈسٹری آپ کی ڈاؤن ہے. بیسیکلی انڈسٹری اور ایگریکلچر شرنک کر رہے ہیں سالہ سال اور ابھی بھی ڈاؤن ہے. ایک بڑا کام کریں گے, باقی جو پاکستان کے ریسرچ انسٹیٹیوٹس ایگریکلچر کے جو کریں گے سو کریں گے, یا جو اتنے بڑے جو ہم نے صوبائی محکمے رکھے ہوئے ہیں, ایک کام کریں کہ میں مانتا ہوں کہ ڈی ریگولیٹ کر دیں. آپ نے رائس ڈی ریگولیٹ کیا, اچھی فصل چل رہی ہے. کارن ڈی ریگولیٹ کی, اچھی چل رہی ہے. آپ ان کو ڈی ریگولیٹ کیجئے, لیکن 2 سال سے میرا کچھ کاروباری لحاظ سے بھی اور سیاسی لحاظ سے بھی اب رورل حلقے سے تعلق ہے. آپ کے پاس بہت الیبوریٹ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آ گیا ہے. یہ سوشل سیفٹی نیٹس میں IMF بھی اعتراض نہیں کرتی. یہ فارمر 2 جو ویٹ کی فصلیں اس میں ٹوٹلی پس چکا ہے. فارمر کے ہاتھ میں ڈائریکٹ سبسڈی ہے. میں انڈائریکٹ سبسڈی پہ میں کہتا ہوں کہ ساری فرٹیلائزر کی سبسڈی ہٹا دیں, ساری ایگریکلچر سبسڈی ہٹا دیں. لیکن فارمر جو ہے, آپ کو ڈیٹا ہے, ڈیلیوری میکنزم بھی ہیں, آپ فارمر کے ہاتھ میں ڈائریکٹ پیسہ پہنچائیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو ایگریکلچر گروتھ اگلے سال کیسی ہوتی ہے, بہتر ہو جائے گی. صحیح ہے. چلیں جی کوئکلی ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, اور واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. بجٹ سے بات کر رہے ہیں. اب دھواں وفاقی بجٹ کے آنے کے بعد بحث جاری ہے. اب عوام دوست بجٹ کہہ رہی ہے, حکومت پرائم منسٹر صاحب بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں اپنی معاشی ٹیم کو, لیکن اس سے کیا فائدہ ہوگا ایک عام آدمی کو؟ کیا اس کو کہا جا سکتا ہے ریلیف کا بجٹ ہے یا تکلیف کا؟ ایاز صاحب آپ کی طرف آئیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ عوامی توقعات پوری کر پائیں گی؟ اور جو ہم معیشت کی بات کر رہے تھے کہ اس کو سسٹین ہونا چاہیے, ظاہر ہے معیشت سسٹین ہوگی اوور آل, تبھی عام آدمی تک گراس روٹ لیول تک یہ فائدہ پہنچے گا. تو آپ کو